یہ 25ویں پارے کی سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف، اس کا نام زخرف اس لیے رکھا گیا، زخرف سونے کو کہتے ہیں، اور اسی میں ذکر آئے گا سونے کا گھر کا، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ان میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم اللہ اعلم بمرادی و اسرار کتابی۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب یہ حرف آتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی مراد کیا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو بیان کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قسم ہے کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے۔ بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، کیونکہ عرب کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ عرب ہی تھے، عربی جانتے تھے، اور اگر یہودی عیسائی رہتے تھے ان کی اپنی زبان تو عبرانی تھی، لیکن پھر بھی یہ بھی عربی جانتے تھے، اور ظاہر ہے جس زبان کی کتاب ہو اس کو پڑھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیں، ہماری اردو زبان ہے اور ہمارے سامنے انگلش کی کتاب رکھ دو یا چائنیز کی کتاب رکھ دو یا فارسی کی رکھ دو، تو ہمیں پہلے اس کے میننگ کا معلوم کرنا پڑے گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، پھر جا کے اس کو سمجھیں۔ ایسے ہی اگر عربی زبان نہ ہوتی، کسی اور زبان میں اللہ تعالیٰ اتارتے تو ان عربوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا، اور وہ کہتے ہیں لو جی زبان ہماری عربی ہے اور کتاب کون سی زبان میں آ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن اتار کر فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، تمہارے لیے کوئی دقت نہ ہو، آسانی سے پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس البتہ بلند ہے، حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا پس پھیر دیں گے ہم تم سے نصیحت کو؟ پھیرنا اس وجہ سے کہ ہو تم قوم حد سے گزرنے والی، کہ بہت نافرمان قوم ہو، حد سے گزرنے والی ہو، برائیاں کرتی ہو، بات نہ مانتی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس وجہ سے ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی کوئی برائیاں کرنے والے مجرم لوگ ہوں تو آدمی کو اس کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، تبلیغ نہیں چھوڑنی چاہیے، تاکہ اگر ہم مجرم کو اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ بڑا برا ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور حرام کھاتا ہے، ہم نہیں اس سے ملنا چاہتے، تو قیامت کے دن وہ یہ کہے گا مجھے تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تم سے نصیحت کو نہیں پھیریں گے، یعنی تمہیں کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، چاہے کوئی کتنا بھی برا بھلا کیوں نہ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ ساتھ اس کے ہنسی مذاق کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان میں سے بہت جو طاقتور تھے پکڑ کے لحاظ سے، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلے لوگوں۔ اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، البتہ کہیں گے پیدا کیا اس کو غالب نے، علم والے نے۔ مشرک جو ہیں، مشرک بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وہ اپنے بتوں کو بھی شریک کر دیتے ہیں اللہ ذات میں اور صفات میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمانے اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، کہیں گے اللہ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، فرمایا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین انسان کے لیے بچھونا بنائے گی، نہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ آدمی بنیادیں بھی کھودنا چاہے نہ کھود سکے، ایسی بھی نہیں بنایا، نہ موم کی طرح نرم بنایا کہ آدمی چلتے چلتے دھنستا جائے، درمیانی قسم کی زمین بنائی ہے
کہ آدمی آرام سے اس پر چلتے پھرتے، گاڑیاں آتی جاتی ہیں، لیکن جب تمہیں کھودنے کی ضرورت پڑے کھود بھی لیتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنائے اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راستے کہ تم ان راستوں پر چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ آج ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، کتنے راستے ہیں ہر جگہ جانے کے۔ اگر آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں تو جنگل بیابان، کوئی راستے نہیں تھے، تو کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ راستے عطا کرنا بھی اللہ کی جو بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا بنائے تمہارے لیے زمین میں راستے تاکہ تم رہنمائی پاؤ، اور وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو بے قدر اندازے سے، جتنا اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنا پانی اتارا جائے گا بارش کے سے، بس اتنا ہی اترتا ہے۔ پھر اس پانی کو اتار کر فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، زندہ کر دے اس سے مردہ شہر کو۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائے ہیں جوڑے ہر چیز کے، ہر چیز کے جوڑے بنائے، چرند پرند، جانور، انسان، جنات، حتیٰ کہ نباتات اور پھل، ان میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہوتے، ہر چیز کے فرمایا اللہ نے جوڑے بنا دیے۔ اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، جانور چھپائے وہ جو تم سواریاں کرتے ہو۔ آج سے کئی سال پہلے کشتیوں پر سفر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اب دوسرے جہاز آ گئے۔ اسی طرح آج سے کئی سال پہلے جانوروں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گدھے پر، گھوڑے پر، تو اب آہستہ آہستہ دوسری چیزیں آ گئی۔ تو فرمایا یہ چیزیں تمہارے سفر کرنے کے لیے تمہیں دی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ لتستووا علی ظہورہا، تاکہ تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ ان کی پشتوں پر، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جس وقت تم سیدھے ہو کر بیٹھو اس پر، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کر لیا ہمارے لیے اس جانور کو، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، اور بے شک ہم اپنے رب کے البتہ لوٹنے والے ہیں۔ یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے۔ اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھتے تھے، اونٹ اتنی طاقتور جانور ہے، لیکن اس دعا کو پڑھتے تھے کہ اللہ تو نے ہی اس کو ہمارے قابو میں دیا۔ گھوڑے پر بیٹھتے یہ پڑھتے۔ آج کے اس دور میں آپ جس سواری پر بیٹھیں، گاڑی میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، تو اس وقت بھی یہی دعا پڑھی جائے گی سنت کے مطابق۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بنائے ہیں لوگوں نے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے۔ انسان پھر بھی ایسا ظالم ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور کارخانے کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے حصے بناتے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ تو کتنے بڑے ظالم ہیں۔ فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، کھلا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر آخر تاریخ تک، سال کے شروع سے آخر سال تک نعمتیں ہی نعمتیں اللہ کی مل رہی ہوں، پھر بھی انسان ہے کہ وہ شکر گزار نہیں بنتا، ناشکری کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس آیت میں شکوہ کیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔